عزیز مومنین، ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 18 باب 35 سے 43 آیات تک۔ یرخیو کا نبینا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ یرخیو کے نزدیک آیا تو دیکھو ایک نابینا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے ہجوم کو گزرتے سنا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے انہوں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے واسطے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں دیکھنے لگوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، میں فادر سامل جان سینٹ مارکس پیرش چاندہ قلعہ گجرانوالہ سے سال کے دوران 33ویں اتوار کے پیر کی روز کی تلاوتوں پر دھیان و گیان پیش کرتا ہوں۔ آج کی دونوں تلاوتیں یقیناً ہمیں ایمان کی مضبوطی اور ایمان میں بڑھنے کا فضل عطا کرتی ہیں۔ آج سے ہم مکابین کی کتابوں سے تلاوت سننا شروع کرتے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ ہی ہم ان دونوں کتابوں سے تلاوت سنیں گے۔ یہ مکابین کی کتاب، جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور دونوں کے 2 مصنف ہیں، لیکن یہ ایک ہی زمانے اور ایک ہی موضوع پر بحث کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ مکابیوں کا زمانہ یہودی تاریخ کا ایک پورا شعب مگر قابل رشک زمانہ ہے۔ تیسری قبل از مسیح کے دوران سکندر اعظم کے جانشینوں نے اس کی سلطنت کو بانٹ لیا۔ ایک حصے میں فلسطین اور اسرائیل اور ان کے گرد و نواح کے علاقے آئے۔ یہ یونانی حاکم اپنے متی علاقوں میں اپنی ثقافت اور اپنے عقائد کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ خصوصی ان دونوں کتابوں میں بادشاہ انطاکس چہارم کا ذکر بار بار آتا ہے، اور یہ ایک مرکزی کردار ہے اس کتاب کا، جس نے اپنی بری روش اور بت پرستی کے فروغ کی وجہ سے بڑی بدنامی حاصل کی۔ اس نے مصر کو تخت سے گرایا اور لوٹا، پھر وہ یروشلم اور اسرائیل کی طرف فوج لے کر آیا، اور بڑے غرور اور بے شرمی کے ساتھ اس نے ہیکل کی بے حرمتی کی، اور پاک چیزوں کو اور پاک سامان کو لے کر اسے اپنے پوشیدہ خزانوں میں چھپا لیا۔ لوٹ کا مال وہ اپنے ملک کو لے گیا۔ اس نے اپنے مخالفین کو کچلا اور بڑا خون بہایا۔ تب اسرائیل کے تمام ملک میں نوحہ برپا ہوتا ہے۔ سب بزرگ اور سردار ماتم کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پسماندہ ہو گئے۔ عورتوں کا حسن ماند پڑ گیا۔ دلہا دلہن جو ہے وہ خلوت گاہ سے باہر آ کر نوحہ کرتے ہیں۔ سارا ملک غمگین اور پریشان ہوا۔ یعقوب کا گھرانہ شرمسار ہوا، کیونکہ اس بادشاہ انطاکس چہارم نے اپنی ثقافت کو زیادہ پروان چڑھایا، اور ہر کوئی اپنے اپنے دستور کو چھوڑ دے
اور شاہی مذہب اختیار کر لے۔ یہ اس کا بنیادی موقف تھا۔ سب قوموں نے جو ہے وہ بادشاہ کی اطاعت کی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں بھی بہت سے بتیرے بت پرست بن گئے اور بتوں کی قربانی گزراننا شروع کر دی، سبت کو ناپاک کرنا شروع کر دیا اور بادشاہ کے کہے رستوں پر چلنا شروع ہو گئے۔ لیکن بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے باپ دادا کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کا پختہ ارادہ کر لیے تھے۔ وہ کسی بھی قیمت اپنے خدا کی عبادت کرنے سے نہ گھبرائے، نہ انہوں نے بتوں کے آگے قربانیاں چڑھائیں، نہ ہی ناپاک چیزیں کھائیں۔ ان لوگوں کی قیادت ایک خاندان کر رہا تھا جو مکابیوں کے نام سے مشہور تھا۔ ایک طرف اگر دیکھتے ہیں کہ ایمان سے منحرف لوگ شامل ہیں، اور دوسری طرف ایمان میں مضبوط اور ثابت قدم بھی جو تھے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات جو ہیں وہ مکابین کی دونوں کتابوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں، جو لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب سے لی گئی ہے، اس میں اندھے فقیر کو شفا خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں، جسے یرو کا نبینہ بھی کہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، اور جب ہم اس واقعہ کو دوسری اناجیل میں پڑھتے ہیں تو دوسری اناجیل میں خداوند یسوع مسیح یرو سے نکل رہا ہے، لیکن مقدس لوکا جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ یرو کے نزدیک پہنچا۔ تو وہاں پر ہمیں ایک اندھے کا ذکر ملتا ہے جو دریا کے کنارے جو ہے وہ مانگ رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کی جب اسے خبر ملتی ہے، ایک شور برپا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کا ایک بہت ہی اہم جز ہے کہ یسوع جہاں بھی جاتا ہے ہجوم لگ جاتا ہے، لوگ اس کے معجزات دیکھنے، اس سے شفا پانے اور اس کے کلام سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اس اندھے نے دیکھا کہ بہت شور ہے تو اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یسوع ناصری ہے۔ اسے یہ نام بتایا گیا، لیکن نبینہ جو تھا اسے یسوع پر اتنا ایمان اور اعتقاد تھا، وہ یسوع کے انتظار میں تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ ایک مسیحا آئے گا، یسوع ناصری آئے گا جو ابن داؤد ہے، جو نوشتوں کے مطابق ہوگا۔ اس لیے وہ یسوع کو یسوع ناصری نہیں بلکہ اسے کہتا ہے کہ اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ وہاں پر بھیڑ نے اس سے چپ کرایا کہ خاموش رہ، لیکن لکھا ہے کہ وہ اور بھی چلایا اور خداوند سے رحم کی درخواست کی۔ لوگوں کو اس فقیر میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی، کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ فقیر جو ہے وہ یسوع کے پاس آئے، لیکن یسوع کو اس فقیر میں دلچسپی تھی۔ وہ اس کی رحم کی دعا سنتا ہے، اسے جو ہے وہ اس کی رحم کی التجا کی آواز آتی ہے، اور لکھا ہے کہ یسوع وہاں پر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ یہاں پر وہ نبینہ جب یسوع کے پاس آتا ہے اور یسوع سوال کرتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ یقیناً یہ سوال ہمارے لیے بھی بڑا تعجب انگیز ہے کہ ایک شخص جس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اس سے وہی سوال کریں کہ تو کیا چاہتا ہے۔ یقیناً وہاں پر لوگوں کی بھی یہی رائے ہوگی، اور یسوع بھی جانتا ہے کہ اسے بینائی چاہیے، لیکن یسوع اس کے منہ سے اقرار کروانا چاہتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے اقرار کرے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ یسوع اس کے ایمان کو پرکھتے ہیں، اور اسے جب وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنے لگوں،
یہ بہت ہی مختصر دعا مگر اس میں واضح اور ایمان جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور یسوع نے اس کی درخواست قبول کی اور اسے بینائی عطا کی، اور وہ خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم عظیم کام جب کرتے ہیں، بڑے کام جب کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ہمیں چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کے جو ہے وہ حوصلہ نہیں دیتے، ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح اس اندھے کو بہت سے لوگوں نے چپ کرایا کہ خاموش ہو، مگر وہ اور بھی چلایا، اور بھی زور سے چلایا تاکہ اس کی آواز خداوند تک پہنچے۔ تو ہمارے کام، ہمارے نیک اعمال خدا کے تک پہنچنے چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی اچھا کام، نیک کام جب کرنا چاہیں تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے یا نہیں۔ یہ کام خدا دیکھتا ہے اور خدا اس کا اجر دیتا ہے۔ جس طرح اس نبینے کو شفا ملی، اسی طرح خدا ہمارے بھی اچھے کاموں سے، نیک اعمال سے، نیک کردار سے، نیک چال چلن سے ہمیں بھی خدا ڈھیر و برکات عطا کرتا ہے۔ آمین۔